زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہمارا ملک بھی کیا ملک ہے، یہاں پہ سیلری کلاس پر ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، ان کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے، لیکن ارکان پارلیمان نے ریسنٹلی اپنی تنخواہوں میں زبردست اضافہ کیا. آج خبر آئی نیپرا کے اعلیٰ حکام نے بھی کہا کہ جی ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے بھی اپنی تنخواہیں جو ہیں کئی گنا بڑھا دی ہیں. اس پر ہم پروگرام میں تھوڑا آگے بات کریں گے. اس کے علاوہ ذکر ہوگا یوکرین کا معاملہ کس طرح سے یورپ میں، امریکہ میں ایک بڑی خلیج بن کے ابھر رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے پچھلے ہفتے پوتن سے فون پہ بات کی، ان کے روس کے اور امریکہ کے حکام سعودی عرب میں ملاقات کر رہے ہیں. یورپ کو کوئی لفٹ نہیں ہے، یوکرین کو کوئی لفٹ نہیں ہے، تو یورپ والوں نے کہا کہ ہم اپنا الگ اجلاس کریں گے پیرس میں. تو انٹرنیشنل پالیٹکس کا یہ ایک میجر شوق ہے، اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں اپنے دکھڑوں سے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک گرین پاکستان کا ایک ویژن ہے جو وفاقی سرکار نے شیئر کیا ہوا ہے لوگوں سے. یہ ہے اٹس پارٹ آف SIFC، جس کا جون 2023 سے ہم نے چرچا سنا. اس میں بات تھی کہ جی کارپوریٹ فارمنگ کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، سرسبز بنایا جائے گا اس ملک کو، اور جو ہماری غیر کاشت شدہ زمین ہے اس میں ہریالی لائی جائے گی. تو اس منصوبے کا جو ویژن ہے اس کے تحت کوئی 70 لاکھ ہیکٹرز زمین کو آباد کیا جائے گا. یہ کسی ایگریکلچر ریولوشن سے کم کی بات نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا 14 فروری کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور آرمی چیف نے مل کر افتتاح کیا چولستان میں، کنڈائی اور شاپو کے علاقوں میں ان منصوبوں کا. لیکن پنجاب میں ظاہر ہے کہ بہت لوگ خوش ہیں جنوبی پنجاب میں، لیکن سندھ میں پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا. اور یہ خدشات بھی ہیں کہ کیا سندھ کے جو زمینیں ہیں وہ بنجر بنیں گی، ان پر ان کا امپیکٹ آئے گا، سندھ کا انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے شاید وہ کم ہو جائے گا. تو ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ ہاری تنظیمیں ہوں، نیشنلسٹ تنظیمیں ہوں یا فارمرز ہوں، مختلف جگہوں پہ سندھ میں روز کہیں نہ کہیں پہ چھوٹے موٹے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ بڑھتا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل بھی لے لے. تو ہم نے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آج 2 گیسٹ کو مدعو کیا ہے پروگرام میں. پہلے ہیں سندھ آبادگار بورڈ کے صدر محمود نواز شاہ صاحب، ہمارے پروگراموں میں آتے رہے ہیں، ایگریکلچر کے معاملات پہ بات کرتے ہیں. اور ذرا دیر میں پھر ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے خالد محمود کھوکھر صاحب، جو کہ پاکستان کسان اتحاد کے صدر ہیں. ان سے بھی کچھ اس پہ انپٹ لیں گے. تو محمود نواز شاہ صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ہم سنتے آئے ہیں کہ 6 کینالز ہیں جن پر تھوڑا سا اعتراض ہے. اس میں بھی جو ایک کینال ہے چولستان کینال، سب سے زیادہ کنٹروورشل وہ ہے. اور پچھلے سال صدر زرداری کو جب یہ منصوبہ دکھایا گیا، پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھا ہے، اس سے ملک میں ترقی ہوگی. انہوں نے اپنا اس پہ اپروول دے دیا ہے. تو بہت جوشیلی باتیں کرتے ہیں کہ جی کہ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے کسی کو، لیکن کلوز ڈور میٹنگ میں جا کے اپنا سنا ہے کہ اسینٹ دے آتے ہیں. بطور ایک آبادگار آپ کا کیا اس پہ ویو ہے، کیا کنسرن ہے کہ اگر چولستان میں یہ کینال بنتا ہے تو سندھ پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ کہ جب 5 دریا پاکستان کے اندر سے بہتے تھے اس زمانے میں بھی، اور جو کہ چولستان سے تھوڑا قریب بھی گزرتے تھے، تو اس زمانے میں بھی چولستان کینال کو کبھی بھی ان پانی سے اور ان دریا سے کبھی بھی آباد نہیں کیا گیا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. ناٹ ایز این آبادگار بٹ لیکن یہاں کاشتکار، بلکہ اس ملک کا شہری ہونے کے حساب سے مجھے خوف اور ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر چولستان جیسے جگہوں پہ پانی لے کے جانے کی، جو وہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے دریائے سندھ سے، 100 نہیں بلکہ کافی 100 کلومیٹر دور ہے، اس کے لیے ایک بہت میسو انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے ایک غریب ملک میں، کہ جہاں کے پانی نہیں ہے، جہاں کے لیے جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے جس چیز کے لیے، وہ ایک فالٹی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ 6 مہینے پانی آئے گا سیلاب کا. سیلاب تو آتا ہے جولائی اور اگست میں، اپریل اور مئی میں صرف 50 کیوسیک پانی دکھایا گیا ہے. مقصد بات کہنے کا بڑے سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ایک کم پانی کے لیے ایک تصویر اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ پانی موجود ہے، اور وہ پانی چولستان کی طرف لے کے اور ایک صحرا کو آباد کیا جائے گا،
اور پانی کی ایلوکیشن اس میں دوسری جگہوں سے کم دکھائی گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی لوور رائپیرینز ہیں اس ملک کے شہری ہیں ان کو سب سے پہلے آج تو سندھ میں یہ خوف ہوتا ہے، زراعت تو پہلے ہی امپیکٹڈ اور افیکٹڈ ہے. کراپ کا آپ یونیورس دیکھ لیں اس میں بھی امپیکٹڈ ہے لوور پروونسز. تو اس وقت تو ڈر اور خوف اس چیز کا ہے کہ اگر اس طرح کے کینال بنائے گئے اور ڈیمانڈ کریٹ کی گئی تو پانی پینے کا بھی کم ہو جائے گا. تو یہ خوف و ہراس ظاہر سی بات ہے کہ آبادگاروں کو، کاشتکاروں کو زیادہ ہے، لیکن ساتھ جو عام شہری ہیں ان کو اس چیز کا ڈر اور خوف لگتا ہے کہ ویسے ہی پولیوٹڈ ریور باڈیز اور پانی کے ساتھ جو ملاحقہ باڈیز ہیں وہ ویسے ہی پولیوٹڈ ہو گئی ہیں، اور اگر پانی جو تھوڑا بہت آتا ہے اس کو بھی اگر اوپر استعمال کیا گیا زراعت کے لیے تو نیچے پانی نہیں ہوگا. اچھا محمود نواز شاہ صاحب، یہ جو SIFC ہے یا اسلام آباد ہے یا لاہور ہے، اس نے 2-3 باتیں کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو 91 کا ایکارڈ ہے پانی کی تقسیم کا، اس میں سے جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں سے کوئی قطرہ کم نہیں ہوگا. یہ جو چولستان کینال ہے اس کا پانی دریائے ستلج سے لایا جائے گا. اب ستلج جو ہے وہ سنتاس معاہدے کے تحت اس کا پانی پہ حق جو ہے وہ انڈیا کا ہے. تو اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان کا موقف ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ دریائے سندھ سے نہیں بلکہ ستلج سے لایا جائے گا، اور اس کا بیشتر پانی ظاہر ہے انڈیا کنٹرول کرتا ہے اور سیلاب کے دنوں میں چھوڑا جاتا ہے. تو ایک صورت یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ سندھ میں جو پانی کی قلت ہے اس وقت ان کے آنکڑوں کے مطابق 20% ہے نارمل حالات میں بھی، جبکہ پنجاب میں 14% ہے. تو انہوں نے کچھ ریاضی کا الٹ پھیر کر کے یہ صورت نکالی ہے کہ ہم آپس میں پنجاب میں کچھ کر لیں گے، کوئی گیدڑ سنگھی کے تحت یہ کام کر لیں گے، لیکن بہرحال سندھ کو یا KP کو جو حصہ ملتا ہے اس میں کوئی قطرے کی کمی نہیں ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ یقین دہانی کافی ہے؟ دیکھیے، جو ستلج کی بات کہہ رہے ہیں ان سے ایک سوال ضرور پوچھئے کہ موجودہ صورتحال میں جو ستلج کی پوری زون ہے آیا وہ پچھلے 10 سال میں ڈیفیشنٹ ہے کہ نہیں ہے. ان کے اپنے جو فیکٹس اور فگرز ہیں کہ 15 سے 20% ایگزسٹنگ صورتحال میں وہاں پہ شارٹیج ہے. دوسری بات، اگر ستلج سے پانی دینا ہے تو پھر آپ لنک کینالز کیوں بنائے جا رہے ہیں رسول بیراج تک؟ ادھر ان کی کیپیسٹی کیوں بڑھا رہے ہیں کہ وہاں سے دریائے سندھ کا پانی دیا جائے گا؟ تو پھر آپ نے اپنے پیپرز اور ڈاکیومنٹس میں کیوں لکھا ہے کہ یہ پانی دریائے سندھ کا پانی اس کو سپلیمنٹ کرے گا؟ تو پھر اگر پانی ستلج کا ہے تو وہ دکھا دیں ہمیں. تو وہ پانی تو ہے نہیں، اور وہ اس پانی کا ذکر کر کے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لنک کینالز بنائے گئے اور کہا یہ گیا کہ یہ فلڈ میں بڑے پانی آئے گا. آج یہ صورتحال ہے کہ لنک کینالز کے دائیں اور بائیں دونوں طرف اس وقت ہریالی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی ہم اپنے حصے کا لیتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے جو بھی خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی اچھا سا آڈٹ کرا لیں، کوئی فیکٹس اور فگرز دکھا دیں تو پتہ تو لگے کہ سیم پانی سے بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کراپس کو دیکھ لیں تو پھر دیکھ لیں سارا جو پورے کا پورا سندھ اس وقت آہستہ آہستہ بنجر ہوتا جا رہا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے پانی کم آ رہا ہے تو وہ بنجر ہوتا جا رہا ہے نا. جب پانی آ رہا ہوتا اچھا، ان کی اس یقین دہانی پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ 91 کے ایکارڈ کے تحت جو پانی سندھ کو ملتا ہے وہ تو ملتا رہے گا؟ جی دیکھیں، 1991 ایکارڈ میں جتنا پانی ایلوکیٹڈ ہے اس سے زیادہ کینال کیپیسٹی اس وقت آلریڈی ہی بن چکی ہے. اور ویسے ہی ایک جو قانون ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ابھی تک پڑا ہوا ہے کہ جب پانی شارٹ ہوتا ہے تو پنجاب کو زیادہ دیا جاتا ہے، سندھ کو کم دیا جاتا ہے، بلوچستان اور KPK کا شیئر چینج نہیں ہوتا. تو ویسے ہی اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر بہت زیادہ اس وقت خدشات ہیں اور ویسی کویسچنز اٹھائے گئے ہیں. تو یہ دلاسا دے کے ایک چیز کو کرنا میرے خیال میں یہ ناقابل قبول ہے. بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ پانی موجود ہے کہ نہیں ہے. پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو، ان کے اپنے شیئرز میں آخری 10 سال میں آیا وہ پانی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے موجود تو پنجاب اپنا پانی کہاں سے دے گا؟ عیسے کا پانی موسیٰ کو لے کے کس طرح سے اور کیسے دیں گے؟ یہ ایک اللاجیکل گفتگو اور بات کی جا رہی ہے. ان کے اپنے ڈاکیومنٹس میں یہ فیکٹس ظاہر ہو رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں SIFC کا آپ نے ذکر کیا
SIFC ہمارے سیرانکوں کے اوپر، لیکن یہ جو بہت زیادہ جوش و خروش ہے کہ ہم صحرا کی زمینوں کو ہریالی میں تبدیل کر دیں گے، یہ علاوہ اس کے کہ کسی اور کا پانی دے کے ادھر کرنے سے کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی ہے نہیں جو کہ چولستان کو ملنے لگا ہے۔ اچھا محمود نواز شاہ صاحب، ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں۔ آپ نے جیسے خود بھی کہا، ارسا یعنی کہ انڈس ریور سسٹم کے اپنے فگرز یہ بتاتے ہیں کہ 23 برسوں کا جو ڈیٹا اگر ہم دیکھیں کہ اس میں پانی میں کہتے ہیں کہ فلو میں 16% کمی آئی ہے، تو یہ تو بات ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے، یہ صرف کسی کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں کافی لوگ ایکسائٹڈ ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں خالد کھوکھر صاحب، جو کہ پاکستان کسان اتحاد کے صدر ہیں۔ کھوکھر صاحب، میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ جو حالیہ افتتاح بھی ہوا ہے چولستان میں، تو آپ نے کہا کہ یہ جو سبز پاکستان کا ویژن ہے یہ ایک زبردست ویژن ہے اور اس سے ہمارے زراعت میں بہتری آئے گی۔ آپ کیا بولیں گے یہ جو کنسرنز سامنے آ رہی ہیں سندھ سے اور آبادگاروں سے کہ یہ شاید خوشحالی نہیں ہو سکتا ہے کہ بدحالی کی طرف ہم چاہ رہے ہوں؟ کہ یہ سبز پاکستان ہے یا سبز باغ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ سندھ بھی ہمارا پاکستان کا حصہ ہے جی۔ سندھ، پنجاب، KP کے اور بلوچستان میں کوئی فرق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب بھائی ہیں، سب اکٹھے ہیں جی۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ پنجاب کے پاس زمین کتنی ہے اور پانی کتنا ہے، سندھ کے پاس زمین کتنی ہے اور پانی کتنا ہے۔ ہم پنجاب والوں کو جو پانی مل رہا ہے وہ 2 سے 2.5 کیوسک پر 1000 ایکڑ ملتا ہے، جبکہ سندھ والوں کو 8 سے لے کے 12-13 کیوسک تک پر 1000 ایکڑ مل رہا ہے جی، لیکن ہمارے بھائی پھر بھی خوش نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ چولستان میں پانی آ رہا ہے، قطعی طور پہ وہاں سندھ کا کوئی حصہ نہیں لایا جا رہا، جو میری معلومات ہے۔ ہمارے کچھ ڈیم بھی نئے بن رہے ہیں جو اگلے 2 سالوں میں فنکشنل ہو جائیں گے، اس سے بھی کافی مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ سندھ کو پانی اور بھی ملے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے پانی کی بچت کیسے کرنی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ہم پاکستان میں ٹوٹل فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں۔ ہماری فصلوں کا چناؤ غلط ہے۔ پنجاب میں پہلے 11 اضلاع میں چاول ہوتا تھا، پورے پنجاب میں ہم نے چاول لگا دیا۔ اس سال اگر ہم نے $4 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملے $4 بلین، لیکن اس کے بدلے ہم نے $40 بلین کا پانی دے دیا۔ ہم اب پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اگر چینی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا طریقہ کار کیا جائے کہ تمام صوبوں میں پانی بھی جائے، فصلیں بھی ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو ڈرپ اریگیشن پہ آنا پڑے گا، اسپرنکلر اریگیشن پہ جانا پڑے گا، پیور سسٹم لگانے پڑے گا، یعنی کہ جدید طریقہ کار، جدید ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا، تب جا کے ہم یہ سنبھال سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت پانی ہماری زندگی ہے جی۔ آج سے میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی، میرے گاؤں کا پانی تھا 25 فٹ پہ، اب 65 فٹ پہ ہے۔ لاہور میں اس وقت میں آیا بیٹھا ہوں، ہمارا پانی تھا نیچے والا لاہور کا 25-30 فٹ پہ، اب لاہور میں 300 فٹ پہ چلا گیا ہے۔ ہمیں بیٹھ کے ضرور سوچنا چاہیے، سب بھائیوں کو، سندھ کو، پنجاب کو، KP کو، بلوچستان کو، سب کو مل بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑی میٹنگ تھی جی اسلام آباد میں، خورشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو وہاں بات ہوگی کالا باغ ڈیم کی، تو ہمارے سندھی بھائی کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں، تو میں نے وہاں پہ عرض کی کہ یہ کر لیں کہ کالا باغ ڈیم بننے دیں، TT سائن کر لیں کہ اس کا ٹوٹل چارج سندھ کے پاس ہو جائے، اگر سندھ سے پانی بچے وہ پنجاب کو دے، نہ بچے تو نہ دے، پورا کالا باغ ہی ان کو دے دیتے ہیں جی۔ مقصد یہ ہے جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے، اپنے ریزرو نہیں بڑھائیں گے، ہم نے کیا ہے جی۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیں نا کہ 60 کے بعد ہم نے کون سا ڈیم بنایا ہے؟ ہم نے اب انڈیا ہمارے دریاؤں پہ قابض ہوتا جا رہا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں بحثیں کر رہے ہیں، اپنے ملک میں جلوس نکال رہے ہیں۔ ہم نے کیا ہے جی زراعت کے ساتھ، پانی کے ساتھ؟ کیا یہ ہماری زراعت ہے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کے ایگریکلچر پروڈیوس کے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ جب پاکستان بنا ہے تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے، 13 بھارت کے حصے میں گئے، آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، اور ہم آپس میں ہر وقت لڑ مر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم سب بھائی آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر بحث کریں، آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ کس طریقے سے ہم تمام زمینیں آباد کر سکتے ہیں۔ باقی رہی تو کھوکھر صاحب اس کا جو فورم ہے وہ تو CCI ہے نا، مشترکہ مفادات کی کونسل، وہاں پہ ہم بیٹھ نہیں رہے۔ ایک منٹ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں۔ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ایک ملک جتنی آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں اس وقت اپنے ملک میں، لیکن
اس حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ کیا ہے؟ ہم ہر سال باہر سے ہر چیز 10 سے 12 بلین ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے انویسٹمنٹ کیا کرتے ہیں؟ جہاں جس سیکٹر سے 20 سے 25 ہزار ارب کی پروڈیوس لے رہے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ زیرو ہے ہماری. اچھا خالد محمود صاحب، اس میں کیچ ہے، اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ یہ جو چولستان کا پروجیکٹ ہے سبز پاکستان کا، اس کا جو بنیادی حصہ ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ پہ بیسڈ ہے، جس میں لوکل اور انٹرنیشنل کمپنیاں آئیں گی، وہ فصلیں کاشت کریں گی اور باہر لے جائیں گی، اور جو منافع یا خسارہ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری ہوگی. وہ جو آس پاس کا کسان ہے وہ منہ تکنے کے علاوہ کیا کرے گا، یا ان کی ملازمت کرنے کے علاوہ کیا کرے گا؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر سے کمپنی لانے کے باوجود کوئی نہیں آ رہی. کارپوریٹ سیکٹر آ نہیں رہا، اس کو لایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. میں ایک بڑا کاشتکار ہوں، لیکن میں وہاں جا کے چولستان میں کاشت نہیں کر سکتا. بالکل. میں وہاں جا کے اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. ایک نیا رقبہ آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رقبہ کو آسان شرطوں میں بھی نہیں مل رہا. صرف 3 سال فری ہے، اس کے بعد اگر 20 سال دے رہے ہیں تو اس کی وہ ہیوی اماؤنٹ لے رہے ہیں. 14 من گندم لے رہے ہیں پہلے 5 سال، پھر وہ بڑھتی وہ گندم 21 من تک 20 سال میں چلی جانی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے وارنٹ نہیں آتا، میں نے نہیں لی. اس طرح کون آئے گا؟ مل رہی تھی، دینے کے لیے تیار تھے. ان شرائط پر، سوری کھوکھر صاحب، ان شرائط پر کون آئے گا؟ اگر 78 سال سے وہ زمین ہم آباد نہیں کر سکے، کسی کے لیے منع نہیں ہے وہاں لوکل لے کو باہر والا لے، وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی آ کے ہم سے رقبہ لے. جی یہ تو پی آئی اے بن گیا ہے، کوئی لینے کے لیے پی آئی اے بن گیا ہے کہ ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پر اور پھر اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. لیکن محمود نواز شاہ صاحب، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی آپ نے سنی، یہ تھوڑا بتائیے گا کہ سندھ سے باہر یہ جو پانی کی ویسٹیج کا جو ایک پورا ایک نظریہ ہے کہ سندھ سے پانی ویسٹ ہوتا ہے، دریا کا پانی سمندر میں جاتا ہے، یہ ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں. کیوں نہیں یہ ٹھیک ہو سکا یہ پرسیپشن ابھی تک؟ ڈیٹا کچھ بتاتا ہے لیکن یہ جو بلیف سسٹم ہے یہ چینج نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں، کھوکھر صاحب نے 2-3 باتیں کہیں. ایک تو انہوں نے بات کی لینڈ ورسز پانی کی. وہ تو واٹر ایکٹ میں جتنی بھی ایلوکیشنز ہیں اگر اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ تو ایک سینکروسیکٹ واٹر ایکٹ ہے اور ایک وہ لمبی گفتگو ہے. اور سب سے زیادہ زمین اگر خالی ہے تو وہ پھر بلوچستان کی ہے. پھر تو سب سے زیادہ کینال اگر اتنا وافر مقدار میں پانی ہے تو پھر تو بلوچستان کو پانی دینا چاہیے. پھر سندھ اور پنجاب کہاں سے آ گئے؟ ہم ان ساری باتوں سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پانی کی اس وقت ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو کہ آج ہم پاکستان میں 0.13 kgs پر کیوبک میٹر پیدا کرتے ہیں، ہندوستان ہم سے تقریباً اسی پانی سے دگنا پیدا کرتا ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس ساری گفتگو میں چولستان کینال کہاں سے آ گیا؟ چولستان کینال کی اور پاکستان کے زرعی مسئلے یہ دو بہت الگ الگ مسئلے ہیں. یہ بھی بات درست ہے کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کم ہے. یہ ساری باتیں کر کے اور ایڈیشنل کمانڈ ایریا لانا اس ملک کے اندر، وہ بھلے سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، کہیں بھی ہو، میرے خیال میں پانی کے ریسورسز کے ساتھ اس وقت کھلواڑ کرنا ہے. پاکستان اس وقت مور دین 92% آف واٹر استعمال کرتا ہے ایگریکلچر کے لیے. دنیا میں وہ 75% سے زیادہ نہیں ہے. تو جہاں پہ آبادی بڑھے تو ان کو آپ پانی پینے کا نہیں دیں لیکن زراعت کے لیے استعمال کریں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انیفیشینٹلی استعمال کرتے ہیں اور انیفیشینٹ استعمال کریں. تو یہ بات ہماری سمجھ سے اور دانش سے نہیں آتی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں سمجھا دیں. ہم پہلے بھی بیٹھنے کے لیے تیار تھے، آج بھی سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے نہ کوئی سمجھانے کے لیے تیار ہے. تو کیا کر سکتے اس کے علاوہ کہ سڑکوں پہ جا کے اس جمہوری ملک میں پروٹیسٹ کریں. اچھا شاہ صاحب، صرف ایک چیز میں مینشن کر دوں، نصیر میمن صاحب کا آرٹیکل وہ مسلسل اس پہ لکھتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چولستان کا جو پروجیکٹ ہے یہ ٹیکنیکلی انفٹ ہے اور پولیٹیکلی ڈیوائسو ہے. مطلب سیاسی طور پر خامخواہ صوبے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں اور ٹیکنیکلی بھی پانی ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو کھوکھر صاحب آپ بتائیں کہ کیسے کنونس کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، انڈیا نے اپنا راجستھان آباد کر لیا ہے.
اگر ہم جدید ٹیکنالوجی لا کے پیوٹ سسٹم لگا کے ڈرپ اریگیشن کر کے کم پانی سے وہ رقبہ آباد نہ کریں تو کیا ہم نے اپنا حشر نہیں دیکھا؟ اسے 2 سال پہلے آٹے کی لائنوں میں ہم نے 24 خواتین کو شہید کروایا. کیا ہم فوڈ سیکورٹی میں سیلف سفیشینٹ ہیں اس وقت؟ ہم کپاس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, گندم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ایڈیبل آئل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا, چاروں موسم دیے, دریا دیا, سمندر دیا, روہی دی, چولستان دیا, تھر دیا, جنگلات دیا, ہر چیز دی. ایک ول نہیں تھی. اگر آج اس ول کے تحت ایک کام آ کے شروع ہوا ہے, وہ رقبہ غیر آباد, آپ آ کے دیکھیں صحیح کہ وہاں گندم کا کلر کیا. میں گیا ہوں 4 دن پہلے, میں نے جا کے دیکھا گندم کا کلر دیکھیں. میری ضلع کھانے والے کی زمین سونا ہے, لیکن میری زمین سے بھی اس زمین کی گندم بہت بہتر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ چیزیں آرگینک اگانی ہے, کاٹن لینی ہے, آرگینک کاٹن لینی ہے, تو ہم وہ چولستان سے لے سکتے ہیں. اب کھانے وال ملتان سے وہ آرگینک کاٹن نہیں آ سکتی. ہمیں تو بیٹھ کے اس بارے میں سوچنا چاہیے, پانی کی تقسیم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے سارے رقبے آباد کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں بحث میں پڑیں. ٹیکنیکل لوگ آئیں, ٹیکنیکل لوگ بیٹھے, ٹیکنیکل لوگ اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ڈیم بنائیں. دیکھیں نا, بدقسمتی تو ہماری یہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے اس طرح توجہ نہیں دی, ڈیم نہیں بنائے. ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہیں 300 فٹ پانی نہیں چلا گیا, کہیں 200 فٹ ہے, کہیں 80 فٹ ہے, کہیں ہے بھی نہیں. تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ کھوکھر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, معذرت. آپ دونوں میری نظر میں بجا فرما رہے ہیں, لیکن 2 مختلف باتیں کی جا رہی ہیں یہاں پر. شاہ صاحب بات کر رہے ہیں جو موجودہ صورتحال اور موجودہ جو ہمارا نظام ہے آب پاشی کا, کہ اس کے اندر اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گنجائش ہے. آپ کی بات 100% بجا ہے, میں آپ سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں. ہماری واٹر ایفیشنسی, ہماری ایگریکلچرل ایفیشنسی, ہمارے کراپنگ پیٹرن سب خراب ہیں. آپ نے دھان کی بات کی, میں اس میں گنے کا بھی اضافہ کر دوں کہ اور جو ہماری کراپ کی جو زوننگ ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بالکل ہمیں فلڈ اریگیشن سے دور ہونا چاہیے, ہمیں پوائنٹ اریگیشن, ہمیں ڈرپ اریگیشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اگر یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا. تو میرا آپ سے سوال ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کئی اس طرح کی میٹنگز میں آپ بھی تھے, اور ظاہر ہے یہ گرین پاکستان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو چل رہا ہے. شاید میری لا علمی ہے, لیکن مجھے پوچھنا ہوگا آپ سے کہ کیا ان فورمز میں اور ان میٹنگز میں جو باتیں آپ کر رہے ہیں, اور اگین 100% درست کر رہے ہیں, پانی کی ایفیشنسی کی اور کراپنگ پیٹرنز کے بارے میں, وہاں پر اس پر کوئی ذکر ہوتا ہے یا وہاں پر صرف کنال کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ, میں نے کیونکہ پہلی دفعہ چولستان کا وزٹ کیا ہے, جی, جو جا کے میں نے دیکھا ہے تو مجھے وہاں پہ بے تحاشا پیوٹ سسٹم لگے ہوئے نظر آئے ہیں. مجھے باقی پنجاب میں نظر نہیں ہے. باقی پنجاب میں صرف 1-2 بڑے بزنس مینوں نے لگائے وہاں پہ, اور کچھ کسی نے نہیں لگائے, اور وہاں پہ مجھے بے تحاشا پیوٹ سسٹم لگے نظر آئے. بلکہ جن کو وہ زمینیں دے رہے ہیں ساتھ شرط رکھی جا رہی ہے کہ وہ پیوٹ سسٹم لگائیں گے, ڈرپ اریگیشن لگائیں گے اور سپرنکلر سسٹم لگائیں گے. یہ شرط رکھی جا رہی ساری, یعنی کہ اس کانٹریکٹ میں یہ باقاعدہ لکھا جا رہا ہے کہ پانی آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا. یعنی کہ پانی اس میں اگر ہم 80% پانی بچا لیتے ہیں اور ایسا باقی سائڈوں پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ ایک ڈائیو بس چلی تھی پاکستان میں, ساری بسیں ٹھیک ہو گئی. اس کو دیکھ کے ساری بسیں ٹھیک ہو گئی. اس سے پہلے کوئی بس ٹائم پہ نہیں چلتی تھی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ماڈل فارمنگ ہوگی یہ ایک ڈائیو بس والا سلسلہ ہوگا کہ کاشتکار باقی دیکھ کے وہ بھی اس کو اپنائیں گے. جب کاشتکار کو لگے گا کہ اس طریقے سے 70 سے 80% پانی کی بچت ہو رہی ہے, وہ لازمی کریں گے. اور جا کے کاشتکار اس کو دیکھ رہے ہیں پیوٹ سسٹم کو. پہلے تو ہمارے چھوٹے فارمرز نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی. ہمارے فارمر کو, چھوٹے فارمر کے لیے ڈرپ اریگیشن زبردست ہے, اچھا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اب ایسا ایسا میرے دیہاتوں میں بھی ڈرپ اریگیشن آنا شروع ہو گئی ہے. لوگ ویجیٹیبل باغوں میں اب ڈرپ اریگیشن کر رہے ہیں. میں دیپال پور گیا ہوں, وہاں پہ میں نے کافی آلو دیکھا کاشت ہوا ڈرپ اریگیشن پہ. ہم جب تک اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے, ہمیں تو سب کو مل کے اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ہم جو اس وقت کاشتکاری کر رہے ہیں ہم 21ویں صدی میں ضرور ہیں, لیکن ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانا اور نئے نہریں کھودنا, یہ دونوں الگ الگ سبجیکٹ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں جی, وہاں پانی پہنچانے کے لیے نہریں کھودنا تو لازمی ہے. یہ نہیں کہ نہریں بات تو یہ ہے نا کہ سندھ والوں کو تو تب مسئلہ ہونا کہ اگر سندھ کا پانی لیا جا رہا ہو. اگر پنجاب کا پانی آپس میں تقسیم ہو رہا ہے تو سندھ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر اسی بات پہ تو اختلاف ہے نا آلریڈی. سر میں عرض کروں,
سر ہم پنجاب والوں نے تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, تو ہم واپس آتے ہیں, ہمارے پاس ایڈیشنل 10 منٹ ہوں گے, کریں گے اس کو ہم, تب ریپ اپ کر لیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے کنٹروورشل چولستان کنال پروجیکٹ پر. ہمارے ساتھ دو کاشتکار ہیں, اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. شاہ صاحب, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا پانی ہے, کہاں جا رہا ہے ریالٹی میں, تو آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. کھوکھر صاحب کی بھی بات بجا ہے کہ جی ہمیں ایفیشنسی کی طرف جانا چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ جانا چاہیے. میرا خیال ہے جو کامن گراؤنڈ آپ دونوں میں یہی ہے, اور ہم سب میں شاید, کہ مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. جس کے بھی جو تحفظات ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. اگر کلیئر ہو سکتے ہیں تو کلیئر ہو لیتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ سندھ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, بالکل ایک عوامی سطح پر کاشتکار کر رہے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں. کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ گورنمنٹل لیول پر سندھ کی حکومت اور پنجاب کی حکومت نے کہیں بیٹھ کر, میں ٹاک شوز کی بات نہیں کر رہا, کہیں بیٹھ کر ایک فورم پر کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کی پوزیشن کو یہاں پر سمجھا جائے؟ جی دیکھیں, خدشہ اور جب بڑھ جاتا ہے ان ساری چیزوں میں کہ جب ہمارے پاس ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ موجود ہے, تو اس کا کیوں نہیں 3-4 مہینے سے اس کا اجلاس ہوا. جب نیشنل اسمبلی میں یہ سوال پوچھا گیا ان کینالز کے اوپر, تو اس کو واٹر کمیٹی میں کہا کہ بحث ہوگا, اس کی کیوں نہیں پیچھے 3-4 مہینے میں اس میں کیوں نہیں گفتگو ہوئی. تو اس بات کا فیصلہ اس چیز نوعیت کے اوپر نہیں ہو سکتا کہ چونکہ بہت ہی کوئی آسمان سے اتر کے کوئی ایسی آ کے پروڈکشن کریں گے کہ ہم سیکھیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ سیکھنا چاہیے ہمیں, اور اس سیکھنے کے لیے چولستان کو آباد کرنے کے لیے دوسرے کا پانی دینا بہت ضروری ہے. یہ گفتگو اسی بات پہ ہونی ہے کہ کیا پانی موجود ہے کہ نہیں ہے. پانی اور زراعت کی انفیشنسی کا چولستان کینال سے کوئی واسطہ نہیں. تو آپ کے سوال کا جواب کہ یہ تو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے ادھر بھی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہو کے دے رہی, جو واٹر کمیٹیز ہیں ادھر بھی کوئی میٹنگ نہیں ہو کے دے رہی. کوئی اسپیشل کمیٹی بنا دیں, سب کی سن لیں, تو یہ تو پبلک ریپرزینٹیٹیوز کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. اگر پروٹیسٹ ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں کہ آپ لوگ صحیح نہیں کر رہے, ہم اس ملک کے شہری ہیں, کوئی سمجھا دیں. تو میرے تو نہیں نظر میں کہ کوئی سیر حاصل اور کوئی سیریس گفتگو ہو رہی ہے, علاوہ اس کے کہ اگر ایک صوبے کا شیئر ہے پانی کا, وہ ایک کا لے کے دوسرے کو دیں گے, کیونکہ پاکستان کی زراعت ٹھیک نہیں ہے اور پانی کا ہمارے پاس استعمال ٹھیک نہیں, تو اور زیادہ پانی ہم زراعت میں استعمال کریں گے. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی اور بات سننے کو نہیں مل رہی. کھوکھر صاحب, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ منیمم پہ ایٹ لیسٹ اس بات کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس میں یا جو واٹر کاؤنسل ہیں اس میں میٹنگ میں اس پر مشاورت ہونی چاہیے؟ جی 100% ہونی چاہیے. دیکھیں میں عرض کروں, سندھ بھی پاکستان ہے, پنجاب بھی پاکستان ہے. ہمیں ایز اے سندھی پنجابی تو میں تو کم از کم یہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں تو اپنے آپ کو صرف پاکستانی کہتا ہوں. نہ سندھ والی بات ہے, نہ پنجاب کی, نہ بلوچستان کی, نہ KPK کی. ہم نے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنا ہے. پاکستان میں اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. ہم نے مل بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں اور مل بیٹھ کے طے کرنا ہے. دیکھیں نا, پنجاب نے تو آلریڈی دیکھیں قربانی دی ہوئی ہے. سندھ کا نیچے والا پانی کڑوا تھا, پنجاب نے اپنے حصے کا سندھ کو پانی دیا ہوا ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ پھر پنجاب کی پمپنگ کاسٹ یا سندھ پے کرتا یا وفاق پے کرتا, کیونکہ ہم نے اپنے حصے کا پانی دیا ہوا ہے. 2 بھائیوں کا اکٹھے جہاں پہ رقبہ ہو نا, اگر ایک بھائی کو پانی چاہیے دوسرے سے لے, تو دوسرا جب جو پانی لیتا ہے وہ بعد میں اس کی پمپنگ کاسٹ پے کرتا ہے یا پانی واپس کرتا ہے. یہ ہمارے دیہاتوں میں ایک عام روٹین ہے. ہم نے تو اپنا حصے کا پانی, کیونکہ وہ ان کا پانی کڑوا تھا, ہم نے اپنے حصے کا پانی, آپ دیکھ لیں پر 1000 ایکڑ کتنے کیوسک ہم لے رہے ہیں, کتنے کیوسک سندھ لے رہا ہے. ہم سے کئی گنا زیادہ پانی ان کو ہم دے رہے ہیں, لیکن ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے بالکل ہی. لیکن اس کے باوجود ہمارے سندھ والے بھائی زیادہ شور مچاتے ہیں. پانی بھی ہم نے زیادہ ان کو دیا, اپنے حصے کا. پنجاب نے اپنے حصے کا پانی ان کو دیا ہوا ہے. ہمارا رقبہ ان سے ڈبل ہے, لیکن پانی ان کا ہم سے ڈبل ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں. اور اگر آج ہم چولستان کو اگر آباد نہ کریں تو یہ جو آبادی بڑھ رہی ہے ہر سال, ایک نیا نیوزی لینڈ ابھی بات کرتا ہوں. شاہ صاحب آپ کچھ جواب دینا چاہ رہے تھے. سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی کسی صوبے نے کہیں کا کس کا کوئی بھی حصہ کسی کو نہیں دیا.
یہ ایک گفتگو ہوئی تھی. سب سے پہلے اگر پری انڈیپینڈنس دیکھ لیں تو زراعت سندھ میں زیادہ ہوتی تھی اور پنجاب میں زراعت کم ہوتی تھی. جیسے جیسے بیراجز اور انفراسٹرکچر بنا ہے تو اس کے بعد سندھ میں زراعت کم ہوتی گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, انگریزوں کے وقت کی لکھی ہوئی کتابوں میں ایک لفظ استعمال ہوا اننڈیشن کینالز, جو کہ سندھ میں ہوا کرتے تھے, وہ سارے ختم ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی گفتگو کرنی ہے ہمیں تو فلانے کا حصہ فلانے کو دے دیا تو پھر تو گفتگو دشوار ہو جائے گی. میرے خیال میں ہمیں واٹر ایکارڈ کے بعد کی بات کرنی چاہیے, اور اگر بات کرنی بھی ہے اور پانی کی اویلیبلٹی کے اوپر 4-5 بھائیوں کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے. اگر اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی تو پھر ون وے اور مائی وے اور ہائی وے, تو یہ پھر درست میرے خیال میں ہوگا نہیں اس ملک کے لیے. کھوکھر صاحب ایک میں آپ سے بس بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے خود کہا کہ یہ سارا مسئلہ مل بیٹھ کے طے ہونا چاہیے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک فورم ہے جہاں پہ ہونا چاہیے, لیکن جب تک وہاں نہیں ہوتا کیا ہمیں آگے بڑھتے جانا چاہیے؟ جس طرح سے انوگریشن ہو رہے ہیں, آرمی چیف کھڑے ہیں, چیف منسٹر وہاں پہ کھڑی ہیں, کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جب تک اگریمنٹ نہیں ہوتا صوبوں کے درمیان تب تک اس پہ کام شروع نہ ہو؟ دیکھیں میری سنیں, مجھے نہیں پتا کہ حکومت میں اس وقت سوری شاہ صاحب, کھوکھر صاحب سے میرا سوال تھا وہ تھوڑا آنسر کر رہے ہیں. جی دیکھیں جی, اس وقت وفاق میں سندھ کی حکومت بھی ساتھ ہے, پنجاب کے بھی ساتھ ہے. ہمیں نہیں پتا وہاں بیٹھ کے ان کی آپس میں کیا بات ہو رہی ہے, لگ نہیں رہا. یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, اس وقت دونوں ایک چیز ہیں. وہ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ابھی میرے بھائی محمود علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ سندھ میں زیادہ تھی. میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. 92 میں میرے صرف ایک ضلع وہاڑی کی 16 لاکھ بیل تھی اور پورے سندھ کی 12 لاکھ بیل تھی کاٹن کی. میں 92 میں میں نے کاشتکاری شروع 92 کی تھی. آج بھی جو فوڈ سیکورٹی باسکٹ ہے وہ پنجاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ میں بہت اچھی فارمنگ ہو رہی ہے, بہت اچھی کاشتکاری ہو رہی ہے. کچھ چیزیں کیلا وغیرہ, پیاز سندھ میں ہو رہا ہے, لیکن جو آپ کے فوڈ آئٹم موسٹلی ہیں, گندم, یہ وہ پورے پاکستان کو اگر کوئی چیز سپلائی کر رہا ہے تو وہ پنجاب ہے. تو ہمیں پنجاب کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. پنجاب کے بھی بہت سارے مسائل ہیں بالکل, اور یہ ایک حقیقت ہے, اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ پنجاب نے اپنے حصے کا پانی اپنے سندھی بھائیوں کو دیا ہوا ہے. آپ کو اور شاہ صاحب کو بہت بہت شکریہ. یہ ایک ایسی ڈیبیٹ کہ یہ ختم ہو نہیں سکتی. میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ ہم ایکسپرٹس کو نہیں. میں ایک اور بات بھی سوچ رہا ہے, لیکن کھوکھر صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دی کہ میں پنجاب کا ایشو نہیں بنا رہا, پھر انہوں نے کہا کہ سارا پانی پنجاب کا ہے. ایک اور بات سوچ رہا ہوں, جب ایس آئی ایف سی آ گئی اور اس نے کنٹرول لے لیا کہ کیا فصلیں ہوں گی, کیا نہر نکلے گی, پانی کا استعمال کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, پھر اس کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں اگین کچھ چیزیں ہیں جو آپ سٹیم رول کر کے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسا باقی بعد میں جو مسئلے مسائل ان چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں نا, وہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل ڈویژن کی. اسی لیے اور مجھے خوشی ہے کہ دونوں شاہ صاحب اور کھوکھر صاحب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے پاس ایک فورم ہے, آپ اس کو استعمال ایک کانسٹیٹیوشنل فورم نہیں تو یہ اس کو آپ بائی پاس کریں. ایس آئی ایف سی کے لیے بھی سر بہت ہوں گے. یہ لانگ رن میں ایس آئی ایف سی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سو ڈو اٹ ان یور اون انٹرسٹ. دیکھیں آپ اب میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب بے شک ایک ہوں گے یا ایک نہیں ہوں گے, وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں. یہ اس کا متبادل نہیں ہے. یا ایس آئی ایف سی اس کا یونیلیٹرلی فیصلہ کرے, یہ بھی اس کا متبادل نہیں ہے. آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ میرے منہ سے کانسٹیٹیوشن کی باتیں آ رہی ہیں, لیکن فورم وہی ہے. حقائق آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. تو کب دے رہے ہوتے ہیں یار؟ چلے ایک بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ذرا نیپرا کی اور تنخواہوں میں اضافے کی. ویلکم بیک. بچپن میں ہم نے گورنر سے متعلق ایک کہانی سنی تھی گھر میں بھی اور اسکول میں بھی. وہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے شکار پہ گیا اور اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اس نے شکار کو کہا, حکم دیا کہ کھانا تیار کیا جائے. نمک نہیں تھا تو بادشاہ نے حکم دیا یہ جو برابر میں گاؤں ہے یہاں سے نمک لے آؤ. لشکری گئے, بادشاہ کے لیے نمک لائے, لیکن بادشاہ کی ڈھیل جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مرغیاں پکڑ کے لے آئے اور انہوں نے سیخ پہ چڑھا لی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ مفت میں
کوئی چیز کرے گا جو کہ نہیں کرنی چاہیے تو اس کا جو لشکر ہے وہ مزید شیر ہو جائے گا اور وہ اس گاؤں کی ساری بھیڑ بکریاں مرغیاں جو ہیں ختم کر دے گا. بادشاہ اس کا احتساب نہیں کر سکتا. یہ میں کیوں کہانی سنا رہا ہوں ہمیشہ سے سنی ہوئی, وہ اس لیے کہ خبر یہ آئی کہ نیشنل الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا, اس کے جو ٹاپ ٹیئر ہے اس نے از خود ہی جب اس نے دیکھا کہ پارلیمنٹ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے, عدالتیں اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں, بیوروکریٹ جو ہیں وہ اسپیشل گریڈز لے رہے ہیں, تو ہم کیوں پیچھے رہیں. تو انہوں نے اپنی تنخواہوں میں خود ہی اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا. حالانکہ انہیں کابینہ سے منظوری لینی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جب بٹ رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں اس گنگا میں ہاتھ دھونے سے. تو اب صورت یہ ہے کہ بظاہر انہوں نے اپنی جو تنخواہیں ہیں اوپر کے ٹاپ ٹیئر اس میں 3 گنا اضافہ کر لیا ہے خود ہی خود. اور اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کس اختیار کے تحت کیا ہے تو گول مول جواب دیتے ہیں جی ہمیں اختیار حاصل ہے. کیسے اختیار حاصل ہے؟ کابینہ کی منظوری کے بغیر. اس پہ وہ چپ ہو جاتے ہیں. خلیق کیانی صاحب نے یہ کہانی جو ہے اس کی کھوج لگائی, ہمارے ڈان کے سینئر معاشی نامہ نگار ہیں اور تبصرہ نگار ہیں. خلیق صاحب کیا ہے اس میں مسئلہ؟ جب ہر کوئی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہا ہے تو نیپرا کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں بالکل صحیح ہے. یہ انہوں نے کہا کہ جی ان کا خیال تھا کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہے یہ پہلے 2 لاکھ روپیہ لیتے تھے, تو یہ کرتے کیا ہے کہ انہوں نے ایک دم اپنی سیلری 5 لاکھ روپیہ کر دی ہے. تو صرف تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ اتنی سیلری انہوں نے بڑھا دی. انہوں نے کہا ہم تو روز ہیئرنگ کرتے ہیں, پبلک کے معاملات سنتے ہیں, ٹیرف بڑھاتے رہتے ہیں اور لگاتار بڑھاتے ہی جاتے ہیں, تو ہمارا تو پرفارمنس ان سے زیادہ ہے. سر سوری, یہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے آرگیومنٹ دیا ہے. جی جی اور کیا. اچھا یہ مذاق نہیں کر رہا, میرا خیال تھا یہ مذاق چل رہا ہے. نہیں اوکے سی جی جی فرمائیے خلیق بھائی. دیکھیں نا مطلب یہی تو انہوں نے جسٹیفیکیشن بنائی نا, تو اس کے نتیجے کے اوپر وہ یہ اس فائنلی انہوں نے اپنا قانون دیکھے. پہلے وہ خوش تھے جو ان کو 8 سے 10 لاکھ کی سیلریز مل رہی تھی, اس کے اوپر وہ خوش تھے. لیکن ایک ممبر نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو اختیار ہے کہ جی ہم کم از کم جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر تو ہمیں لینی چاہیے. اتنا تو بنتا ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں واقعی ہمارے پاس یہ اختیار ہے. حالانکہ جو قانون میں لکھا ہوا جو نیپرا ایکٹ ہے اس کی سیکشن 8 ہے, وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ کیسے سیلری بڑھے گی. یہ اپنی سیلری اپنی اسپیشلٹیز کی وجہ سے جو ایکسپرٹیز ہے اس کی بیسس کے اوپر سیلری اپنی بڑھا سکتے ہیں, ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ اگر گورنمنٹ اپروو کرے گی تو وہ امپلیمنٹ ہوگی. ادھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو خود ہی ہمارے پاس یہ سارا اختیار ہے. اور انہوں نے بڑھا دی. کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ریگولیٹر نہیں ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ ملک میں کوئی 15-18 ریگولیٹر کام کرتے ہیں. ان ساروں کا ایک بینچ مارک منسٹری آف فائنانس نے ایک ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ جو ہیں ایم پی اسکیل کے ٹاپ لیول کے اوپر, اس کے اوپر پھر وہ ایک اسپیشل ریگولیٹری الاؤنس چارج کر سکتے ہیں, مطلب ان کو دیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ. اس کیس میں وہ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے کوئی 4 یا 5 تو وہ اڈاک ریلیف کے معاملے نام کے اوپر لے لیے. کوئی 6 لاکھ کا الاؤنس ہے, کوئی 7 لاکھ کا الاؤنس ہے. اس کی سمری آپ کی رپورٹ کی سمری یہ ہے کہ MP1 کے تحت 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک کی ان کی تنخواہ تھی, جو انہوں نے از خود جو ہے وہ 25 لاکھ سے 35 لاکھ تک خود ہی کر لی ہے. اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ جبکہ نیپرا کو اس وقت ٹیکنیکل, کمرشل اور ڈسٹریبیوشن خسارے کا بھی سامنا ہے. تو خسارہ تو زندگی بھر چلتا ہی رہتا ہے. اس میں مزے کی بات آپ نے ایک اور بیان فرمائی ہے کہ جی جو اس کا جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ سارا کا سارا ریٹائرڈ بیوروکریٹس پہ مشتمل ہے, جن کی جو تنخواہ تھی ریٹائرمنٹ کے وقت وہ 7-8 لاکھ روپے تھی. تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں 25 لاکھ یا 35 لاکھ مل رہے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ یار خلیق بھائی, نیپرا میں اس وقت کوئی جاب واب مل سکتی ہے یا ذرا لیٹ ہو گئے ہیں ہم؟ نہیں, اس کے لیے تو بڑا تعلق واسطہ چاہیے سر, ورنہ میں اسلام آباد میں ہوں, میں لے لیتا ہوں. آپ لے لیتے ہیں, ہاں صحیح بات ہے. اور بھی خربوزے ہیں جو اس کو دیکھ کے اب اس کا کیا کریں گے؟ واپس لینا پڑے گا انہیں, قانونی حیثیت چیلنج ہوگا یا بس ہو گیا؟ سر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ چیلنج بھی ہوگا اور یہ میرا خیال ہے یہ ریشنلائز بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ باقی سارے ریگولیٹر ان کی دیکھا دیکھی باقی سارے ریگولیٹر جو ہیں وہ بھی بڑھائیں گے.
اور بھی خربوزے ہیں جو رنگ پکڑیں گے. نہیں تو ہم بھی یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ MNAs نے بڑھا دیے تو نہیں, اگر ہم بھی خلیق بھائی آپ بھی روزانہ کام کرتے ہیں, ہم کم از کم ہفتے میں 5 دفعہ تو کام کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم ہفتے کے روز بھی کام کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپنی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں آن پیپر, لیکن وہ بینک اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. یہی مسئلہ ہے نا شاید. اس طرح تو یار مطلب یہ خلیق صاحب یہ اس کو آپ گورننس کا مذاق کہیں گے یا کیا ہے, یا طوائف الملوکی کہیں گے؟ سر یہ دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہے. دیکھیں نا یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں پارلیمنٹیرینز کو یہ پوچھنا چاہیے, لیکن چونکہ وہ خود اپنی سیلریز بڑھا چکے ہوئے ہیں 1 لاکھ, تو اب وہ پوچھیں گے کیسے پوچھیں گے؟ نہیں وہ پوچھ لیں گے, ان کے پاس حق ہے. انہوں نے تو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا نا دوسروں کے لیے. اچھا ہے, تو چلو ہمارے بلوں میں ریفلیکٹ ہو. اچھا پھر میرا ٹھیک ہے. تو خلیق یانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آتے جاتے رہے پروگرام میں. یار ہم لوگ کیا جیلس ہو رہے ہیں کیا؟ میں تو چل راک ہو گیا ہوں یار, جیلس. کسی کی تنخواہ میں اضافہ, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ترقی کرے میرے سامنے, میرے سے زیادہ دل دکھتا ہے. 25-30 لاکھ کی بات ہو رہی ہے, وہ چھوٹی رقم نہیں ہے. ڈبل سے بھی. یار تم غریب لوگ, تمہیں پروگرام یار اپنے حصے کا مجھے دے دیں نا پھر. چلیں ٹھیک ہے, پروگرام ختم کرتے ہیں یہیں پہ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.